السلام علیکم ناظرین، جیسا کہ گرمی کی اب شدید لہر جو ہے وہ آ چکی ہے اور درجہ حرارت تقریباً 40 سے اوپر ہو گیا لاہور میں، اور خیر جنوبی پنجاب میں تو شاید 41 42 میں دیکھ رہا تھا کلک کر رہا ہے۔ تو اب نا ہیٹ ویو میں ایک بہت ہی بڑی پریشانی کی وجہ بنتی ہے ہیٹ سٹروک، کہ لوگوں کو ہیٹ سٹروک کے بہت سارے کیسز دیکھنے کو ملتے ہیں۔ حال تو ابھی جون تو نہیں آیا، لیکن مئی میں بھی گرمی کی شدت ایسی ہو جاتی ہے کہ کچھ لوگوں کو ہیٹ سٹروک کے امکانات بڑھ جاتے ہیں۔ تو میں سوچا اس پہ آپ کو تھوڑی سی بات کروں۔ پہلے ہیٹ سٹروک کو سمجھیں۔ ہیٹ سٹروک کیا ہے؟ کہ آپ کی باڈی کے اندر اتنی ہیٹ پروڈیوس ہوتی ہے کہ آپ کی باڈی کا ٹیمپریچر بڑھ جاتا ہے، اور اتنا درجہ حرارت بڑھ جاتا ہے کہ آپ کے جو پسینے کے میکانزمز ہیں نا وہ بھی صحیح کام نہیں کرتے، یعنی آپ کو صحیح جو پسینہ آتا ہے وہ بھی اتنا نہیں آتا، کہ باڈی اتنی گرم ہو گئی ہوتی ہے کہ اس کو کول ڈاؤن ہونے کا موقع نہیں ملتا، اور اگر وہ کول ڈاؤن ہو جائے تو اتنی کول ڈاؤن ڈسیپٹیولی دھوکے والی کول ڈاؤن ہو جاتی ہے۔ بیسیکلی ہوتا کیا ہے کہ آپ کا باڈی کا ٹیمپریچر بہت زیادہ رائز کر گیا ہوتا ہے۔ تو اس کنڈیشن کے اندر کیا ہوتا ہے کہ پیشنٹ کو بہت زیادہ فٹیگ ہوتی ہے، تھکن محسوس ہوتی ہے، اور پیشنٹ کو باڈی ٹیمپریچر درجہ حرارت بڑھ گیا ہوتا ہے، تقریباً 101 سے اوپر چلا گیا ہوتا ہے۔ بعض کتابوں میں تو یہ بھی لکھا ہے کہ 40 ڈگری سیلسیس تک یعنی باڈی کا ٹیمپریچر چلا جاتا ہے، وہ تقریباً 102-3 فارن ہائٹ کے قریب چلا جاتا ہے۔ پھر اس کے بعد آپ کی پلس تیز ہو جاتی ہے، ریپڈ پلس ہو جاتی ہے، دل کی دھڑکن تیز ہو جاتی ہے، آپ کو بہت زیادہ تھرسٹ لگتی ہے، بہت زیادہ پیاس لگتی ہے۔ اس کے بعد آپ کو سب سے بڑی پرابلم یہ آتی ہے کہ آپ کو ارریگولر ہارٹ بیٹس ہوتی ہیں، آپ کو ایسے لگتا ہے کہ آپ کی دل کی دھڑکن جو ہے وہ بہت زیادہ دل باہر آ رہا ہے۔ پھر اس کے بعد آپ کو بہت زیادہ نوزیا فیل ہوتا ہے، آپ کو دل بہت زیادہ خراب ہوتا ہے، بعض لوگوں کو تو کیا آ جاتی ہے، وومیٹنگ ہو جاتی ہے، اور اس کے بعد بعض لوگوں کو پھر یہ ہو جاتا ہے کہ ان کو اتنی شدید لہر ہوتی ہے کہ وہ بے ہوش ہو جاتے ہیں، فینٹ ہو جاتے ہیں، اور کئی لوگ تو خدا نہ خواستہ کوما میں بھی چلے جاتے ہیں۔ تو یہ جو ہیٹ سٹروک ہے یا ہیٹ ویو کے بعد جو آتا ہے یہ بہت زیادہ خطرناک ہے، خاص طور پہ بچوں میں اور بزرگوں میں۔ بچوں میں بات کریں تو وہ بچے جو تقریباً 2 سال سے 12 سال کی عمر تک کے چلڈرن ہیں ان کے لیے بہت خطرناک ہے، کیونکہ اگر بچوں میں یہ مسئلے دیکھنے کے ملے جو میں علامات ظاہر کر چکا ہوں تو بہت بڑی پریشانی کی باعث بنتے ہیں۔ اسی طرح بزرگ جو ہمارے ہیں اگر ان کو بھی ہیٹ سٹروک خدا نہ خواستہ ہوتی ہے تو ان کی ریکوری کے چانسز بھی تھوڑے کم ہوتے ہیں، کیونکہ ان کے امیون سسٹم کمزور ہوتا ہے، قوت مدافعت عمر کے ساتھ ساتھ کم ہو رہی ہوتی ہے، تو ان کے لیے بھی خطرناک ہے۔ ہاں ایڈلٹس جوان جو ہیں وہ کسی حد تک برداشت کر لیتے ہیں، لیکن بہت سارے لوگوں کی اپنی فزیک ہوتی ہے، اپنی باڈی کی فزیالوجی ہوتی ہے، اس کے اکارڈنگلی پھر وہ چیزیں دیکھنی پڑتی ہیں کہ وہ کتنا اس کو مینیج کر سکتے ہیں نہیں کر سکتے۔ تو اب ہیٹ سٹروک کی ہم نے بات کر لی، تو اس کو مینیج کیسے کرنا ہے؟ ناظرین، سب سے بہتر اور زبردست قسم کا حل ہے کہ اگر آپ باہر جا رہے ہیں تو آپ کیپ کا استعمال کریں۔ اب لازمی طور پہ ایک کیپ پہنیں تاکہ ڈائریکٹلی ہیٹ جو ہے وہ آپ کے سر کو نہ پڑے، سب سے پہلی بات یہ ہے۔ یا آپ دوسرے الفاظ میں یہ دیکھیں کہ جن کو خدا نہ خواستہ ہیٹ سٹروک کا مسئلہ ہوا ہے تو وہ ایک ٹھنڈی جگہ پہ بیٹھیں، سایہ دار جگہ پہ بیٹھیں جہاں تھوڑا سا پنکھا چل رہا ہو، فوراً یکدم ٹھنڈے اے سی کے آگے نہیں بیٹھنا، سایہ دار جگہ پہ بیٹھیں، بیٹھنے کے بعد ٹھنڈا پانی پئیں، مشروب لیں، جوس لیں، تاکہ وہ جلدی سے پانی کی کمی کو مینیج کر سکیں۔ اس کے بعد وہ ٹھنڈے اور کوئی کپڑا لیں سوتی، جس کے بعد ٹھنڈا پانی اس کو برف کے اندر یا رکھ کے اپنے سر پہ رکھیں، لیکن یہ والا عمل 15 سے 20 منٹ بعد کرنا جب آپ ٹھنڈی جگہ پہ بیٹھ گئے ہیں، تو یہ عمل آپ دہرائیں۔ نمبر 1 پہلے پہ تو ہم کیپ کا استعمال کریں۔ نمبر 2 آپ گھر سے نکلتے وقت ہی آپ ایک ایسی کیپ لیں تھوڑی گیلی ہو، سر پہ ایسا کپڑا رکھیں جو سوتی ہو، جس میں تھوڑی ٹھنڈک ہو، یا جس کو آپ نے گیلا کیا ہو، تاکہ آپ کو اتنی سی ہیٹ نہ پڑے۔ نمبر 3، گرمیوں میں کالے کپڑے، کالی کیپ پہننے سے اجتناب کریں، کیونکہ کالی جو سوٹ ہے، کالا کپڑا ہے، کالی کیپ ہے، دے آر گڈ ابزاربرز آف ہیٹ، وہ اچھی ہیٹ ابزارب کرتے ہیں۔ تو پہلے گرمی ہے وہ زیادہ ہیٹ ابزارب کرے گی، زیادہ ہیٹ پروڈیوس ہوگی، زیادہ گرمی لگے گی، زیادہ ہیٹ سٹروک ہونے کا امکان ہوگا۔ تو گرمیوں میں بہترین چیز یہ ہے کہ آپ سفید کپڑے استعمال کریں جو کہ لیس ابزارب کرتے ہیں ہیٹ کو، جس کی وجہ سے کم امکان ہوتا ہے۔ نمبر 3 پہ آپ جی خدا نہ خواستہ اب آپ کو ہیٹ سٹروک ہو گیا تو وہ تو پھر اس کی ریمیڈی ہے، آپ نے جوس پینا ہے، پانی پینا ہے، ٹھنڈی جگہ بیٹھنا ہے۔ لیکن اگر آپ صبح باہر نکل رہے ہیں اور آپ کا باہر نکلنا بہت ہی ضروری ہے تو پھر آپ اپنے ساتھ پانی ضرور رکھیں، ٹھنڈا پانی ساتھ رکھیں، اور گہے بگہے وقفے سے آپ پانی پئیں۔ میں یہ ضرور کہوں گا کہ او آر ایس بہت زبردست چیز ہے۔ ہاں، وہ لوگ جن کو بلڈ پریشر کا مسئلہ ہے وہ او آر ایس ڈاکٹر کی ہدایت کے مطابق استعمال کریں۔ او آر ایس کے اندر موجود ہوتے ہیں کافی زیادہ الیکٹرولائٹس، وہ آپ کی پانی کی کمی کو پورا رکھتے ہیں، آپ کو ڈی ہائیڈریشن نہیں ہونے دیتے ہیں، اس سے آپ کی زبان خشک نہیں ہوتی، آپ کا گلا خشک نہیں ہوتا، آپ کے چہرے کی جو ہے وہ
رنگت برقرار رکھتے ہیں کیونکہ آپ کو پانی کی کمی پوری رہتی ہے، ڈی ہائیڈریشن نہیں ہوتی. تو آپ او آر ایس ساتھ لے کے جا سکتے ہیں، آپ سکنجوی ساتھ لے کے جا سکتے ہیں، آپ کوئی روح افزا کا استعمال کر سکتے ہیں، جامع شیریں کا استعمال کر سکتے ہیں، گھر میں اچھے بنے ہوئے مشروبات کا استعمال کر سکتے ہیں. میں یہ کہوں گا آپ گھر میں تخم ملنگا اور اسبگول کا چھلکا پانی میں بھگو کے ایک بوتل جانے سے پہلے اچھی طرح بھگو کے رکھ لیں، اس کو ساتھ لے جائیں اور وقفے وقفے سے پانی پیتے رہیں تاکہ آپ کو ہیٹ سٹروک کے امکانات بہت زیادہ کم ہو جائے. تو یہ پانی تو آپ نے لازمی پینا ہے. اس کے بعد اگر ان کیس میں کوئی ایمرجنسی ہو گیا تو فوری آپ ریسکیو 1122 پہ کال کریں یا اپنے قریبی ہسپتال میں جلدی چلے جائیں تاکہ آپ کی پراپر ٹریٹمنٹ ہو سکے، تاکہ آپ کی باڈی جو ہے وہ جلدی اس کو ایڈجسٹ کرے اور اکاموڈیٹ کر سکے. تو ناظرین، یہ گرمیوں کی جو شدت ہے اس میں بہترین طریقہ کار یہ ہے کہ آپ واٹر میلن کا استعمال کریں، آپ فالسے کے جوس کا استعمال کریں، آپ روح افزا، سکنجوی یہ زیادہ استعمال کریں تاکہ آپ کی پانی کی کمی جو ہے وہ پوری رہے، کیونکہ آپ کو پسینہ بھی آتا ہے، زیادہ ڈی ہائیڈریشن ہوتی ہے. تو یہ مسئلہ آپ کو زیادہ تر جو ہے وہ پرابلم نہ کرے. تو گائز، آج کی ویڈیو اگر آپ کو اچھی لگی ہے تو آپ اس چینل کو سبسکرائب کریں، گھنٹی کا بٹن پریس کریں. مجھے دے اجازت. اللہ حافظ.